باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد تم پر کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم یہ کہو ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ہے، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو ورنہ تم نقصان میں جا پڑو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک زبردست قوم ہے اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکلے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم ان پر دروازے سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ اس میں ہیں ہم وہاں کبھی بھی ہرگز داخل نہ ہوں گے، سو جا وہ اور تیرا رب، تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، پس ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ نے کہا، پس یہ سرزمین حرام کر دی گئی، ان پر 40 سال وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ انہی آدم کے 2 بیٹوں کا حال واقعی سناؤ، جب دونوں نے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس سے دوسرے بھائی کو کہا، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ صرف قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، البتہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں سارے جہان کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے، ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، اس نے اس کو قتل کر دیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے بھیجا ایک گواہ زمین کو کوریدتا تاکہ وہ اسے دکھاوے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں۔ پس وہ نادم پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے بغیر یا مالک میں یا بغیر بدلے کے بغیر یا ملک میں فساد کرنے کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو، اور جس نے کسی ایک کو زندہ رکھا بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا بچا لیا۔ اور ان کے پاس آ چکے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر ملک میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔